مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ آج ہم زبور 109 کی طرف پڑھیں گے، اور زبور 109 دراصل ایک مصیبت زدہ آدمی کی شکایت ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کے سبب سے ستایا جاتا ہے، اور بدی اور خدا سے دوری کے باوجود اس کے دشمن اس پر دعویٰ بولتے ہیں اور اس پر لعن طعن کرتے ہیں اور اسے برا بلا کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اس زبور کے مصنف یعنی داؤد کا جو یہ مزمور ہے، اس کی خدا کے سامنے دعا بھی ہے، درخواست بھی ہے، اور اس مصیبت میں وہ فل شکایت سے اور خدا کے ساتھ اپنے دشمنوں کے لیے شکست بھی مانگ رہا ہے، اور ان کے لیے بد دعا یعنی ایسی دعا کہ وہ دشمن کو کہتا ہے کہ وہ اس زمین سے کاٹ ڈالے جائیں، کیونکہ انہوں نے ناحق ان کے ساتھ داؤد اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اس لیے اس کی دعا میں بہت زیادہ شکایتی ایلیمنٹ رہے گا، اور دشمن کے لیے خدا سے سزا مانگی جائے گی۔ سو آئیے خدا کے کلام میں سے آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہ۔ دراصل داؤد اپنے دشمنوں سے اس وقت بہت زیادہ ستایا ہوا اور تنگ ہوا ہے، اور داؤد کی نظر میں اس کے دشمن شریر ہونے کے باوجود برومند ہو رہے ہیں، شریر ہونے کے باوجود وہ سچے ہو رہے ہیں، شریر ہونے کے باوجود وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور داؤد غلط ہے، کیونکہ وہ ہر طریقے سے باتیں ان کی فیور میں جا رہی ہوتی ہیں، ایسے جیسے کوئی جنگ لڑ رہا ہو اور داؤد اور اس کے دشمن جیسے جنگ لڑ رہے ہو، اور داؤد ہار رہا ہو اور دوسرے جیت رہے ہوں۔ تو داؤد اس پس منظر میں کہتا ہے کہ اے خداوند میرے محمود خاموش نہ رہ۔ دوسرے آیت میں لکھے، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کے دشمن جب اس پر غالب آ رہے ہوں گے، جب داؤد دیکھ رہا ہے کہ میرے دشمن اس کے باوجود کہ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ پر باتیں کی ہیں، شریروں نے دغا بازوں نے میرے خلاف منہ کھولا اور جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی، تو داؤد اس وقت پورا غصے سے بھرا ہوا ہے اور شکایتی ایلیمنٹ کو لے کر خدا کے سامنے دعا گو ہے۔ کہتے ہیں کہ شریر اور دغاباز نے میرے خلاف منہ کھولا ہوا ہے، یعنی وہ باتیں کر رہے ہیں اور جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے دعوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا ہے اور بے سبب مجھ سے لڑ رہے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے دائیں ہاتھ کھڑا رہے، جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے۔ اس کی عمر یعنی وہ جنہوں نے شریر اور دغا بازوں نے میرے خلاف منہ کھولا اور جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، وہ کہہ رہا ہے ان شریر آدمیوں پر کوئی آدمی مقرر کر دے کہ جیسے کسی کے اوپر ظالم بادشاہ کسی قوم کے اوپر آ جائے، تو کہتا ہے ان کے خلاف کسی آدمی کو کھڑا کر دے
کہ جب ان کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے، اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب منصب دوسرا لے لے، اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر اس دعا کے اندر پروفیسیز بھی ہیں۔ یہ نہ صرف داؤد کی ایک مصیبت زدہ آدمی کی شکایت اور دعا ہے، بلکہ اس دعا کے اندر یہ ایک چیزیں کچھ ایسی ہیں جو غیبینی کے طور پر، پروفیسی کے طور پر، یا خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف اشارہ بھی ہے۔ ایک جسمانی شخص کی دعا اور اس کے اندر اس کی شکایات، اور پھر ایک روحانی شخص کی زندگی اور اس کے اندر اس کی دعا کا جواب بھی ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ لکھا ہے اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے، تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہودا اسکریوتی جس نے اس کے خلاف لات اٹھائی، کس کے؟ یسوع مسیح کے خلاف، تو اس کا منصب کسی دوسرے کو ملا تھا، اور 12واں شاگرد بعد میں اس عہدے کی جگہ چنا گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ داؤد اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ بیان کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی شکایت کر رہا ہے اور ان کے لیے وہ جو نقصان اور تکلیف کا باعث ہے ان کے لیے وہ موت مانگ رہا ہے، وہیں پر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے اس صلیبی منظر کو بھی یاد رکھیں کہ یسوع مسیح، اور یہاں پر داؤد کا کنٹراسٹ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ایک نبوتی دعا بھی ہے جس کے اندر ایک جسم اور ایک روح والے کا کمبینیشن یا کنٹراسٹ بتایا گیا ہے، اور یہ ایک مصیبت زدہ آدمی کی شکایت بری دعا بھی ہے، اور صلیب کے اوپر یسوع مسیح کا، آپ غور کیجئے، وہ دعا جن کو ہم 7 صلیبی کلمات کہتے ہیں وہ بھی وہاں پر ہے۔ اب آپ اس کا اور یسوع مسیح کی صلیبی موت کا بھی جائزہ لیجئے گا، اور یسوع مسیح کی دعا کا بھی جائزہ لیجئے گا کہ یسوع مسیح نے چند الفاظ میں اس ساری دعا کو کنکلوڈ کیا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جب اپنی مصیبت میں اور پریشانی میں ہے تو 9ویں آیت میں وہ کہتا ہے، 8ویں میں تو کہتا ہے اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے، اور لکھا ہے پھر اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں، ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے، قرض خواہ اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں، کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے یا اس سے محبت کرے، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے، اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں ان کا نام مٹایا جائے، اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کا حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے، اور وہ برابر خداوند کے سامنے رہے تاکہ وہ زمین پر سے اس کا ذکر جو ہے وہ مٹا دے۔ یہاں 15 آیت تک داؤد دراصل اس شخص کے بارے میں یا اس قوم کے بارے میں جو اس کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں اور بلا وجہ منصوبے باندھتے ہیں، داؤد دراصل یہاں پر پہلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اے خداوند خاموش نہ رہ، میرے خلاف بے وجہ نا قصور پائے ہوئے میرے خلاف انہوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، میرے خلاف انہوں نے منہ کھولا ہوا ہے، میرے خلاف انہوں نے جھوٹی زبان سے تانا زنی شروع کی ہوئی ہے، جبکہ کوئی میرا قصور نہیں ہے، میں بے سبب ان سے ستایا جا رہا ہوں۔ تو ان کے لیے وہ خدا سے درخواست کرتا ہے، ان کے لیے موت اور ان کی نسلوں کے لیے خدا سے سزا مانگ رہا ہے۔ لیکن 16ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا
پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مٹا ڈالے۔ دراصل کیوں داؤد یہ ساری بد دعائیں ان کے لیے یا موت ان کے لیے مانگ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے رحم کرنا یاد نہ رکھا اور غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالیں، بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا، سو وہی اس پر آ پڑی، اور دغا اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی۔ یہ جو خدا کی محبت اور خدا کے خلاف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ لعنت سے اور غریب اور محتاج اور شکستہ دل لوگوں پر ظلم ڈھانے کے در پہ ہوتے ہیں، پھر وہ خدا کے لوگوں پر لعنت کرنے سے باز نہیں آتے، اور ایسے خدا کے لوگوں کو دعا نہیں دے سکتے۔ ایسے لوگ خدا سے دوری اختیار کر کے خدا کے لوگوں پر لعنت کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور 18ویں آیت میں لکھا، اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا، اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ یعنی یہ جو خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اب داؤد ایسے ہی نہیں رو رہا۔ داؤد جسم میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ لعنت کے کپڑے پہنتے ہیں، پانی کی طرح اپنے باطن میں اور تیل کی طرح ہڈیوں میں، ان کی ہڈیوں میں سما گئی ہے کہ لعنت ہی کرنی ہے ان کے اوپر۔ اور ہیں زمین پر ایسی قومیں جو خدا کی قوموں پر لعنت کرنے سے باز نہیں آتی، اور اسی سے ہم پہچانتے ہیں کہ کون خدا کے لوگ ہیں اور کون خدا کے لوگ نہیں ہیں، یا کون خدا زندہ خدا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی قوم ہے، اور کون جو ہے وہ ان کے اوپر لعنت کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی دور میں کون ہیں جو مسلسل اسرائیل پر لعنت کرتے ہیں، اور داؤد انہی کی بات کر رہا ہے۔ لکھا ہے، وہ اس کے لیے اس کی پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس کے پٹکے کی جگہ جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خدا ان کی طرف سے میرے مخالفوں کا، میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ دراصل داؤد ایسے لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہے جو خدا کی قوم کے خلاف اپنا منہ کھولتے اور جھوٹی زبان سے باتیں کرتے۔ لیکن 21ویں آیت میں داؤد کہتا ہے، لیکن اے میرے مالک خدا، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں، اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈلتے سائے کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا، فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے، چکنائی کی کمی ہے، میرا جسم سوکھ گیا، میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خدا میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لے کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے، اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ یہ لعنت کرتے رہے پر تو برکت دے۔ ہالےلویا۔ جب وہ اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے، اور تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ او پریز دی لارڈ۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائے، وہ اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں، اور اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوگا، اور تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے رہائی دے۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ یہاں پر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نہ صرف ایک مصیبت زدہ اور پریشان حال آدمی کی شکایتی دعا ہے، بلکہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں خدا کے بیٹے یسوع کی زندگی کا کنٹراسٹ بھی پایا جاتا ہے۔ جہاں ایک جسمانی آدمی کی دعا
ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے سبب سے جب ستایا جاتا ہے تو ان کی حالت پر غور کرتا ہے. وہ نامختولی ہیں، وہ خدا کے منحرف ہیں، وہ غریب اور محتاج اور شکستہ لوگوں کی موت کا سبب بنتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت موت کی گھات میں رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے منحرف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خلاف انہوں نے اپنی زبان کھولی ہوئی ہے، اور دغا باز اور شریر لوگ. جب داؤد دیکھتا ہے تو داؤد جسمانی حالت میں خدا سے دعا کرتے ہوئے ان کے لیے موت کو مانگتا ہے. یہاں تک یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لعنت کرنا پسند کرتے. سو خداوند کہتا ہے یہ لعنت انہی پر واپس آ جائے. اس لیے وہ لعنت دیتے رہے اور خدا برکت دیتا رہا. پریز دا لارڈ. یہ جب ہم 21 آیت سے نیچے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہاں پر مسیح کے اس صلیبی دور کی جھلک بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ بے سبب دشمنی کو جو ہے وہ پالا گیا. نہ اس نے کسی کا دل توڑا، نہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، نہ اس نے کوئی گناہ کیا، لیکن اس کے باوجود دشمن اور شریر دغا باز اپنا منہ کھولنے سے باز نہیں آئے اور جھوٹی باتیں کر کر خداوند کے خلاف وہ کھڑے ہوتے رہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یسوع مسیح کی صلیبی اس سفر میں جو کچھ اس وقت ابلیس اس وقت کے رومی سپاہیوں اور اس وقت کے جو نام نہاد لیڈرز تھے ان میں سے ہو کر جب وہ کام کر رہا تھا، تو یسوع مسیح نے وہاں پر داؤد کی طرح ان کے لیے لعنت نہیں بلکہ ان کے لیے کہا کہ آئے باپ، پہلا کلمہ تو یسوع مسیح کی دعا. یہاں تو ایک مصیبت زدہ آدمی کی شکایتی دعا ہے نا، وہاں یسوع مسیح نے شکایتی دعا نہیں کی. اب اس میں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں فرق کیا ہے؟ یسوع مسیح جو یہ شریعت ہے یہ جسمانی ہے. کلام میں لکھا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر دیکھیے رومیو کا خط ہے، اس کا 8واں باب ہے. رومیو 8 باب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ایکچولی جسم کی شریعت اور روح کی شریعت میں فرق کیا ہے. 8ویں باب میں لکھا ہوا ہے، روح القدس کے وسیلہ زندگی، پس اب سے جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بیچ کر جسم میں سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ گناہ کی شریعت یا موت کی شریعت جسم کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے روح القدس کی شریعت کے وسیلہ سے، یعنی جو کام جسم کمزور ہو کر نہ کر سکا وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے صلیب پر کیا. اور یہی سچویشن جو اس وقت داؤد کے اوپر ہے، اس کی دعا دیکھیے، اور اس سے بھی بڑی ورس کنڈیشن سچویشن یسوع مسیح کے اوپر ہے، اور اس کی دعا دیکھیے. پہلے کلمے میں یسوع مسیح نے دعا کر کے کہا، آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. دوسرے کلمے میں یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے ہمارے لیے آسمانی فردوس کے دروازے کھول دیے. اور تیسرے کلمے میں یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے انسانی اور خدائی رشتے کو بحال کر دیا اور دوبارہ سے ہمیں اپنی پریزنس میں قبول کر لیا. اور اس کے بدلے میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے چوتھے کلمے میں قربان ہو گیا. ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا.
یہ دنیا جسم کو تو قتل کر سکتی ہے لیکن روح کو قتل نہیں کر سکتی. اس لیے خدا کا بیٹا یسوع میرے اور آپ کے لیے جسم میں اس لیے قربان ہو گیا تاکہ جسم میں اس کی سزا کا حکم اسے ہو اور وہ میرے اور آپ کے جسمانی گناہوں کی پوری پوری قربانی دے کر مجھے اور آپ کو جسم سے نکال کر روح میں داخل کر سکے. زبور 9 نہ صرف ایک مصیبت زدہ اور پریشان حال شخص کی شکایتی دعا ہے، بلکہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی کے طور پر ایک ایسی منہ بولتی ہمیں تصویر ملتی ہے جہاں سے ہمیں یسوع مسیح کے اس مصیبت زدہ اور پریشان حال وہ جو دور تھا جس میں سے خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو جسم کی رغبتوں اور خواہشوں، لڑائی جھگڑے اور دنیا کی ساری اس موت سے نکال کر ہمیں وہ زندگی میں داخل کرنا چاہتا تھا، وہ فتح یسوع مسیح ہمارے لیے تیار کر رہا تھا. ہاللیلویہ. اور گو ابلیس اپنی پوری طاقت کے ساتھ یسوع مسیح پر وار کر رہا تھا، لیکن یسوع مسیح روحانی رحلم میں اس کے وار کو سمجھ رہا تھا. اور یسوع مسیح نے کسی بھی بات کا جو دغاباز اور شریر اپنا منہ کھول رہے تھے، جھوٹی زبان یسوع مسیح پر زبان سے باتیں کر رہے تھے، یسوع مسیح نے ان کی کسی بات کا ایسی بات کا جواب نہیں دیا جو کسی بھی طرح سے یسوع مسیح کو اپنے جال میں پھنسا سکتے. یسوع مسیح بر وقت صحیح بات کر کے ان کے منہ کو بند کر دیتا تھا. اور یہی بات ہے جسم اور روح کے ریلم میں جینے والوں کے لیے. میرے بہنوں اور بھائیوں، زبور 109 مجھے اور آپ کو روحانی اور جسمانی ریلم میں کس طرح خداوند کے کلام کے مطابق، فضل کے مطابق جینا ہے، کس طرح کی دعا کرنی، یہ ہمیں بتایا گیا. اور فتح ہماری انسانی جنگ نہیں ہے جس میں ہم انسان کے لیے بد دعا کرتے رہیں، بلکہ ہماری جنگ ہے ابلیس اور اس کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ گوشت اور خون سے نہیں بلکہ روح سے ہے، اور وہ روح وہ ہے جو شیطان ہے، جو انسانوں کے اندر سے ہو کے کام کرتا ہے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو خدا ان کے حضور میں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا باپ اپنے روح سے مجھے اے خداوند اپنے ساتھ کھڑا ہونے کا فضل اور توفیق عطا فرما، کیونکہ خداوند محتاج کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوگا. اور 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے کیا دے؟ رہائی بخشے. خدا کا بیٹا یسوع ہے جو ہمیں رہائی بخشتا ہے. تو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سبق 30 اور 31 آیت میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے منہ سے خدا ان کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوگا. ہاللیلویہ. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے اور اس دعا کے صحیح روحانی رحلم کو بھی سمجھیں اور جسمانی رحلم کو بھی سمجھیں، تاکہ میں اور آپ اس دعا کے وسیلہ سے برکت پا سکیں. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے. بائے بائے.